ایک مشہور صحابی جس کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں وہ عبداللہ بن مسعود جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کی باریک پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ جس کو قرآن اس لہجہ میں پڑھنا ہو، جس لہجہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے آیا ہے، اس لہجہ میں اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت کو پڑھے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ کوفہ کے مسجد میں کتنے پرہیزگار اور متقی لوگ آئے ہوئے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہاں، کوفہ کی مسجد میں کچھ متقی اور پرہیزگار لوگ آئے ہوئے ہیں جو بورے بھر کر کے لائے ہوئے ہیں اس چیز کا، کھجور کی گٹھلیاں، چھہارے کی گٹھلیاں اور رنگ برنگے کنکریاں لے کر کے بورے بھر بھر کے لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ذرا مجھے بھی تو اس کا درشن کرا دو کہ کتنے متقی ہے، کتنے پرہیزگار ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ وہ اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ وہ بورے میں بھر کر کے کھجور کے گٹھلیاں اور چھہارے کے گٹھلیاں اور رنگ برنگے کنکریاں لائے ہوئے ہیں، اور مسجد کے اندر دسترخوان، لمبے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اور اس دسترخوان کے چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جس طرح سے لوگ روٹی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس دسترخوان میں وہ رنگ برنگے کنکریاں اور وہ کھجور اور چھہارے کے گٹھلیاں اس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس دسترخوان کے چاروں طرف سے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک شخص آواز دیتا اور کہتا ہے کہو سبحان اللہ، تو سب کہنے لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اس گٹھلیوں اور کنکریوں پر وہ سبحان اللہ کے ذکر کرتے ہیں۔ پھر جب سبحان اللہ مکمل ہو جاتا ہے ساری گٹھلیوں میں، تو پھر اس کو سمیٹ کر کے پھر ڈالا جاتا ہے۔ پھر ایک شخص آتا ہے اور پھر آواز دیتا، کہنے والا کہتا کہو استغفر اللہ، تو پھر سب شروع ہو جاتا ہے اور پھر شروع کر کے کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً مسجد کے دروازے پر پہنچ گئے اور کہا کہ لوگوں عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرف وابن انا مسعود، کہا کہ لوگوں دیکھو جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا ہے سو جان لو میں اپنا تعارف خود کرا دیتا ہوں، میرا نام عبداللہ بن مسعود ہے، اور میں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کا وہ خاص شاگرد ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نالین مبارک میں اٹھایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میرا نام ہی صاحب النالین پڑ گیا تھا۔ میں اللہ کے پاک پیغمبر کا وہ شاگرد ہوں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تکیہ بھی اٹھایا کرتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مسواک بھی اٹھایا کرتا تھا۔ کہ لوگوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں، ابھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی کچھ زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، ابھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو آپ علیہ السلام کے برتن بھی پرانے نہیں ہوئے، اور تمہارے اندر یہ اتنی گمراہی اور سیاہ گمراہی کہاں سے آ گیا؟ وَلَقَدْ جِئْتُمْ بِدْعَةٍ مُضَلَّةٍ، اور تمہارے اندر اس قدر سیاہ اور اندھیری بدعت کہاں سے آ گئی؟ تمہارے اندر اس طرح سے سیاہ اور بدعت، اس طرح سے بدعت تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ لَقَدْ جِئْتُمْ
بدعت ضلہ، سیاہ بدعت تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے ہی سے کنکری مار مار کر کے ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا کہ یہاں ایسا نہیں چلے گا کہ بدعت نہیں چلے گا۔ انہوں نے ان لوگوں کو جو بڑے متقی اور پرہیزگار جن کو لوگ کہہ رہے تھے، کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب زمانے میں نہیں ہوا، اللہ کے نبی اس طرح ہمیں نہیں سکھلایا، پھر بدعت تم کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کے توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، فقط والسلام۔